السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 132 سے پڑھیں گے اور سورہ انعام کی آیت نمبر جہاں 137 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور جولائی کی آج یکم تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم۔ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وقالوا، اور انہوں نے کہا، یعنی مشرکین عرب نے کہا، اس دور کے شرک کرنے والی جماعت نے کہا، ہذہ انعام، یہ جو چوپائے ہیں، وحرث حجر، اور کھیتیاں یہ ممنوع ہیں، لا یطعمها الا من نشاء، ان کھیتیوں اور جانوروں کو نہیں کھائے گا کو مگر جس کو ہم چاہیں گے، بزعمہم، ان کے عقیدے یا خیال اور گمان کے مطابق، وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جو حرام کر دی گئی ہے ان کی پشتیں، یعنی ان پر سواری کرنا اور ان پر بوجھ رکھنا، بما كانوا، وَأَنْعَامٌ، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں لا يذكرون اسم اللہ علیہا، جو ان پر اللہ کا نام نہیں بیان کرتے ان پر اللہ کا نام، بلکہ وہ بتوں کے نام پہ ان کو ذبح کرتے اور بتوں کے نام پہ وقف کرتے، افتراء علیہ، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہوئے، سیجزیہم بما كانوا یفترون، ان قریب ان کو اس کی جزا دے گا اس کے سب جو تھے یہ جھوٹ باندھتے اور فراڈ کرتے۔ وقالوا، اور انہوں نے یہ بات بھی کہی، ما فی بطون هذه الانعام، جو کچھ ان چوپایوں کے پیٹوں میں ہے، یعنی بچے جو ہوتے ہیں، خالصۃ لذکورنا، یہ خاص طور پر ہمارے مذکروں کے لیے ہے، ومحرم علی ازواجنا، اور یہ حرام کردہ ہے ہماری مؤنثوں پر، وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اگر وہ چوپائے اور جانور کے ہاں مؤنث ہیں، یعنی مؤنث بچے پیدا ہوتے تو کہتے ہیں اس میں سارے شریک ہیں، مذکر بھی اور مؤنث بھی، سیجزیہم وصفہم، تو ان قریب ان کو اللہ جزا دے گا جو ان کا بیان ہے، جو ان کی باتیں ہیں، انہ حکیم علیم، بے شک اللہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، نقصان اٹھایا، یہ محققہ بات ہے، ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولادوں کو، سفہم بغیر علم، بے وقوفی کی بنیاد پر، علم کے بغیر، وحرموا ما رزقهم اللہ،
اور حرام کیا انہوں نے جو ما رزقہم اللہ، جو اللہ نے رزق دیا، افتراء علی اللہ، اللہ میں جھوٹ باندھتے ہوئے، جھوٹ کھڑتے ہوئے. قد ضلوا، تحقیق وہ بھٹک گئے، وما كانوا مہتدین، اور نہ تھے وہ ہدایت یافتہ. وهو الذی، اور اللہ وہ ذات گرامی ہے، انشأ جنات معروشات، جس نے پیدا کیے ایسے باغ جو بچھے ہوئے ہیں، یعنی جو چھپروں پہ جن کی بیلیں پھیلی ہوئی ہیں، وغیرہ معروشات، اور اس لیے وہ بھی ہیں کہ جو اس طرح پھیلی ہوئی بیلیں ان کی نہیں ہوتی. اس طرح والنخل والزرع، اور کھجوریں اور زراعت، مختلفاً اکلو، مختلف ہے ان کے ذائقے، والزیتون والرمان، اسی طرح زیتون اور انار، متشابہ وغیرہ متشابہ، کچھ وہ آپس میں ملتے جلتے ہیں اور کچھ آپس میں ملتے جلتے نہیں ہیں. کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ اس سے، ان کے پھلوں سے جب وہ پھل دے. وآتوا حقہ، اور ان پھلوں کا حق ادا کرو، یوم حصادہ، جس دن اس کی کٹائی کرتے ہو. ولا تسرفوا، اور تم اسراف نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے. حضرات، اللہ کے فیصلوں کے سامنے مخلوق مجبور ہوتی ہے، وہ چاہیں یا نہ چاہیں. اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کر دیے ہیں، مخلوق اس کو چاہے یا نہ چاہے، اس کے باوجود وہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اور اس کے فیصلوں کے سامنے مجبوریاں انسانوں کی موجود ہیں. اب بھی ماشاءاللہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیچارے مجبور ہیں، اب کیا کریں، آگے جائیں تو پانی ہے، پیچھے جائیں تو درس ہے، ہم کہاں جائیں. وہ انہی پریشانیوں میں بیچارے ٹکرے مار رہے ہیں کہ اللہ کرے یہ حالات ہمارے سامنے پہ. لیکن ان کی پوری کوشش ہے کہ جو مرضی کرو، ہم نے درس نہیں سننا، بارش کو ہم فیس کر لیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ معاف. لیکن کچھ لوگوں نے جرأت کی ہے کہ بھیگ جائیں گے، پانی کی دلدل میں پھنس جائیں گے، لیکن قرآن کی بارش کے سامنے ہم نہیں ٹھہر سکتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے. دلوں کے اندر جو میل جمے ہوئے ہیں، اپنی رحمت کے ساتھ اللہ اس کو صاف کر دے. اب باتیں ہو رہی ہے شرک کرنے والی جو برادری ہے. میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، قرآن پاک میں 332 بار آتا ہے کالو کالو کالو، اور 332 بار ہی آتا ہے کل. اب صاحب یہ بات ہے، ذہن میں رکھیں. قرآن پاک میں کالو کتنی بار آتا ہے؟ 332 بار. اور کل 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 کتنی بار آتا ہے؟ 332 بار. یہ سبق کیا یاد کر لیں. مناسبت کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ مشرکین نے. انہوں نے کہا کنہوں نے؟ یہودیوں نے، عیسائیوں نے، کفار نے، معاندین نے، مخالفین نے. اللہ نے فرمایا انہوں نے یہ کہا، اے نبی مکرم آپ یہ فرمائیں. انہوں نے یہ بکواس کیا ہے، آپ اس کے جواب میں یہ فرمائیں. تو آج کے سبق میں ارشاد ہوتا ہے وہ قالو، اور انہوں نے کہا. کنہوں نے کہا؟ مشرکین نے. ہذہ انعام، یہ چوپائے، وحرثن، اور کھیتیاں، حجرن، یہ ممنوع ہیں. کن کے لیے؟ ہمارے لیے، ہمارے عزیزوں کے لیے، ہمارے معاشرت کے لوگوں کے لیے ممنوع ہیں. کیوں ممنوع ہیں؟ ہم نے ان کو بزرگوں اور بتوں کے نام پہ وقف کیا ہے. کسی کا دودھ، کسی کی سواری، اور کسی کی ویسے. یہ باقاعدہ سلسلہ شرک کا اب بھی ماشاءاللہ جاری ہے. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شرک نہیں ہے، اور یہ 100% بات غلط ہے. سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. ان اسلام لانے والوں میں اکثریت ان کی ہے جو شرک کر رہے ہیں. حتیٰ کہ وہ بندے جو واز کر رہے ہوتے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کر، وہ بھی واز توحید کا کر رہے ہوتے ہیں، کر شرک رہے ہوتے ہیں. شرکیہ کلمات، شرکیہ عقیدے، شرکیہ باتیں، یعنی اللہ کی ذات و صفات کی صفات کو مخلوق کے ساتھ وہ شراکت اور ان کے رشتے جوڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ کس نے منع کیا؟ میں سادی سی اس کی وضاحت اس طرح کر سکتا ہوں. یہ جو پیری فقیری لائن ہے نا، یہ بڑی لمبی چوڑی لائن ہے، اور اس کے بڑے سلسلے ہیں لمبے. اب یہ جو دم چھو کرنے والے لوگ ہیں نا، جب یہ اس کو فارغ ہوتے ہیں دم کر کے، پھر وہ بیچارے مسکین پوچھتے ہیں حضرت صاحب، شیخ صاحب یا بزرگ صاحب یا جو بھی کہنا ہے، وہ پرہیز بھی ہے؟ کہنے لگے پترا صرف ایک ہی پرہیز ہے، ایک بڑا گوشت نہیں کھانا، ایک سود والے گھر نہیں جانا. بڑا گوشت کیا ہوتا ہے؟ بیل کا گوشت ہے، گائے کا گوشت ہے، کٹے کا گوشت ہے، اونٹ کا گوشت ہے. بڑا گوشت نہیں کھانا. تو عید تے کوئی بوٹی چھڑنی نہیں.
بلکہ تلاش کرتے پھرتے ہیں، اونٹ کی ہڈیاں تلاش کرتے پھرتے ہیں. جس گھر میں اونٹ کی نلی کی ہڈی رکھی جائے نا وہاں جن نہیں آتے. یہ عقیدہ ہے. اب بھی لوگ ٹکرے مارتے پھرتے ہیں اور پکا سنی ہے، پکا وہابی ہے، پکا نمازی ہے، لیکن اونٹ کی ہڈیاں تلاش کرتا پھرتا ہے. کہ اونٹ کی ہڈی اگر اتنی ہی دفاع کرنے والے، اونٹ بچارا عام ذبح ہو گیا، اس وڈیرے نے اونٹنے کی ٹانگ کاٹ دی ہے تو تھی ہڈی کر رکھ کے ٹکرا مارتے رہو. سودو کس کو بولتے ہیں؟ سودو کا معنی ہوتا ہے جس گھر میں فوتگی ہو جائے یا جس گھر میں بچہ پیدا ہو جائے. بچہ پیدا ہوئے وہ خوشی کا گھر ہے، جہاں فوتگی ہو جائے وہ غمی کا گھر ہے. تو درس دے رہے ہیں پترا تیرا نہ غمیوں کے ساتھ تعلق ہے نہ تیرا خوشیوں کے تعلق ہے. یہ درس کس نے دیا ہے؟ یہ ہماری معاشرے کا حصہ ہے. اور نیکی کے روپ میں، ماشاءاللہ پرہیز کے روپ میں اور تندرستی کے حصول کے روپ میں یہ واز کیا جا رہا ہے، جس کی ترتیب دین اسلام کے اندر کسی جواز کی شکل و صورت نہیں بنتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو سارے شرکیہ وہی معاملات ہیں. اور آپ بھی ہمارے گھروں کے اندر اس طرح شرکیہ کتنے ہندوانہ میں موجود ہیں. ہندو مت کی رسومات، زرتشت، کنفیوشس، یہ جو ادیان باطلہ دنیا میں گزرے ہیں، لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں. اور رسومات یہ ہے کہ اپنے آبا کی طرف سے جو سنی باتیں ہیں بس اس پر رائج ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما، وہ کہتے ہیں جی یہ کھیتیاں اور چوپائے ممنوع ہے، کوئی استعمال نہیں کر سکتا. لا یطعمها الا من نشاء، مگر وہ کھا سکتا ہے جس کو ہم چاہیں گے. اب حرام کا اختیار ان کے پاس ہے یا اللہ کے پاس ہے؟ کسی شے کو حرام کرنا، کسی چیز کو حلال کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ. اب دیکھو میں سادی سی بات ہے سمجھنے کے لیے، عام مستورات جو ہے، عام خواتین جو ہے، دوسری مرد کے لیے وہ حرام ہے، ان کو چھونا یا ان کے ساتھ ایسے کو معاملات کرنا حرام ہے. لیکن جب رشتہ ناتا ہوتا ہے کسی نوجوان کے ساتھ، کسی لڑکی کا، اس کے وارث، اس کے ولی رشتہ دے کر اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، اور جو بیٹی ہے اس کے ساتھ اس کی ازدواجی تعلقات کو قائم کر دیا جاتا ہے. وہ بچہ کہتا ہے جی مجھے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ عام لڑکی ہوتی ہے جب وہ اس راستے سے گزر کے آتی ہے اس کی بیوی بن جاتی ہے، رفیقہ حیات بن جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اور وہ بیٹی کی جگہ، یعنی جو بہو آئی ہے بیٹی کی جگہ، جو بیٹا بنا ہے جس کو ہم دماد کہتے ہیں وہ بیٹے کی جگہ، ساس ماں کی جگہ اور سسر باپ کی جگہ. اللہ تعالیٰ نے رشتوں کی چین بنا دی. یہ ضابطے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. کسی کے پاس یہ اس کا اختیار نہیں ہے. دین سازی کا اختیار کسی بڑے سے بڑے بزرگ کے پاس نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے پاس. فرمایا یہ وہ کہہ رہے ہیں بیزام اپنے خیال کے مطابق، ان کا اپنا گمان ہے، اپنا ایک انداز ہے، اپنا عقیدہ ہے کہ یہ حرام ہے جی تو اپنی کہا سے ہم اجازت دیں گے. مجھے یاد ہے آپ سب بیٹھے ہم صاحب لال بیٹھے نے، انہوں کا بھی تیار رکھے. حضرت عثمان بن طلحہ الحجبی، یہ وہ صحابی ہے جن کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی. اور آج اگلے دن بزرگ فوت ہوا ہے. یہ 100 نامہ شخص ہے رسول پاک کے دور سے لے کر آج تک جن کے پاس بیت اللہ کی چابی رہی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے دور میں عثمان بن طلحہ حجبی سے بیت اللہ کی چابی طلب کی. وجہ کیا تھا؟ جس کے پاس چابی ہے وہ اگر تالا کھولے گا تو بیت اللہ کے اندر جا سکتے ہیں، ورنہ آج بھی وہ جتنے شہزادے ہیں یا جتنے بادشاہ ہیں یا ان کے آگے سلسلے ہیں، جب تک وہ چابی والا کھولتا نہیں ہے بیت اللہ کے اندر داخل کو نہیں ہو سکتا. اس نے جواب دیا عثمان بن طلحہ نے، محمد صاحب جس دن چابی بیت اللہ کی تیرے ہاتھ میں آ جائے گی پھر قریش کی تو ذلت رسوائی کا دن شروع ہو جائے گا. امام الانبیاء نے مسکرا کے فرمایا یہ عثمان آپ کو خیال ہے جس دن چابی میرے ہاتھ میں آئے گی اس دن عزت و وقار کے دروازے کھل جائیں گے، اس دن یہ ساری رسومات ختم ہو جائیں گی. اس کی وجہ یہ ہے جس کو وہ چاہتے اجازت دیتے ہیں. اسی طرح یہ مسئلہ ہے کہ یہ کھیتیاں آپ کے علم میں نا آج کل بھی ہمارے انہیں بزرگوں کے نام پر وہ گائے پھرتی ہیں، بزرگوں کے نام پر وہ گاواں پھرتی ہیں جڑی گلیاں چ، اور گل کپڑے پائے نے، کسی ڈبٹا پایا ہے، اور پڑھتا نا کسی لال ڈبٹا مل مل کا، وہ لال ڈبٹا گالے پایا گاواں دے، کہتے نے بزرگاں دی گاواں نے. بزرگ کون ہوتا ہے؟ کوئی پتہ نہیں. یہ بزرگ کے نام پر وقف ہے، تو غیر اللہ کے نام پہ جو چڑھاوا ہے وہ تو خنزیر سے بھی زیادہ پلید ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. لیکن لوگ کھا رہے ہیں، نذرانے پیش کر رہے ہیں، شرک باقاعدہ ڈٹ کے کر رہے ہیں، اور اس کے اندر میں کہتے ہیں کہ اساں یہ ڈٹ کے کرنا ہی کرنا ہے تو بھابیاں سڑدے رہنا ہے، اساں ڈٹ کے کہندے رہنا. یہ عقیدہ ہے. اور علماء کرام نے ماشاءاللہ اتنا عقیدہ راسخ کر دیا ہے، وہ تڑپ تڑپ کے جہالت میں مرد ہو جائیں گے لیکن اصلاح کی طرف نہیں آتے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، کچھ چوپائے ایسے جن پر ان کی پشتیں حرام ہیں. کیا معنی؟ سواری کرنا حرام ہے،
ان کے اوپر بوجھ لادنا حرام ہے۔ وَأَنْعَامٌ کچھ چوپائے ایسے ہیں لا یذکرون اسم اللہ علیہ افتراء علیہ، مطلب کیا ہے، کچھ انہوں نے چوپائے وقف کیے ہوتے ہیں ان مجاوروں کے نام پر جو ان بتوں کی حفاظت کرتے ہیں جہاں بت خانے ہیں، تو وہ جب ان کو ذبح کرتے ہیں تو ان بتوں کے نام پہ کرتے ہیں، اللہ کے نام کے علاوہ۔ آپ اندازہ فرمائیں، وما اہل بہ لغیر اللہ کا ترجمہ یہی ہے کہ جو غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے، کیا ہے، یہ دادا کے نام پر ہے، یہ علامہ چشتی کے نام پر ہے، یہ سور وردی کے نام پر ہے، یہ عبد القادر جیلانی کے نام پر ہے، یہ حسن حسین آتے ہیں نظرانہ نظر حسین نیاز علی تے نظر حسین دائرہ ٹوٹ کا نظر اللہ نیاز حسین، تو یہ غیر اللہ نہیں ہے۔ علی صاحب کون ہے؟ اللہ کے علاوہ ہے نا۔ حسین کو مخلوق ہے، اور حسن بھی مخلوق ہے، حسین بھی مخلوق ہے، علی بھی مخلوق ہے، انبیاء بھی مخلوق ہے، اور اللہ کے علاوہ ہے، یہ غیر اللہ ہے۔ اچھا کچھ کہتے ہیں جی غیر اللہ میں صرف بت آتے ہیں، یہ بھی عقیدہ غلط ہے۔ غیر اللہ میں فرشتے، جن، نبی، ولی، کتب، شہید، علماء، بزرگ، نیک، صالح، اللہ کے علاوہ غیر اللہ میں سارے آتے ہیں۔ اور غیر کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے علاوہ، نبی اللہ تو نہیں، ولی اللہ تو نہیں، وہ الگ ہے، وہ الگ ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کچھ غیر اللہ کے نام پہ، ایک اور انہوں نے سیجزیہم بما کانوا یفترون، اللہ فرماتے ہیں ہم جو یہ بیان کر رہے ہیں، یہ فراڈ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، اس کی ہم ان کو جزا سزا دیں گے۔ وقالوا، ایک اور انہوں نے بات کہی، یہ بھی عقیدہ ان کا بیان کیا، ما فی بطون ھذا الانعام خالصۃ لذکورنا، کچھ وہ مثلا آپ سمجھ لیں کہ اونٹنیاں ہیں یا بکریاں ہیں یا بھیڑیں ہیں، یہ جو چوپائے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے پیٹ سے جو پیدا ہوگا وہ صرف ہمارے مذکروں کے لیے ہے، اس میں مؤنثیں استعمال نہیں کر سکتے، لہذا ملا گیا، اور لیلا لیلی جو ہوئے گا، بوتی بوتا ہوئے گا، صرف مذکر استعمال کر سکتے ہیں، مؤنثیں استعمال نہیں کر سکتے، یہ بھی عقیدہ انہوں نے بنایا۔ اور بیان اللہ کر رہے ہیں، کوئی فراڈ تو نہیں، ہم بیان کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اسی لیے لوگوں کو پریشانی ہے، قرآن پڑھیں گے تو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، پھر اس کو فیس کون کرے گا؟ نہ پڑھو، باقاعدہ کتنے لوگوں نے کہا جی اگر اس کو پڑھ لیا تو اس کا جواب دینا پڑے گا، لہذا پڑھو ہی نہ، ایک نواں منصوبہ شروع کر دیا۔ یہ اس سے زیادہ اچھے تروڑ کی بات ہے، تم نے پڑھا کیوں نہیں؟ اب بھی کتنے لوگ کہتے ہیں یار بس میں پڑھے نہیں، اب موقع ملا، اب کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کا مطلب ہے تمہیں پڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ تو یہ اللہ نے سوال کر رہے ہیں، یہ میں نے کتاب آسمان سے نازل فرمائی تھی، تو نے پڑھی کیوں نہیں؟ باقی سارے کام دنیا میں تم کرتے ہو، تو یہ کام کیوں نہیں؟ وہ بس پاجی نہیں ہوا، پاجی نہیں ہوا تو جواب بھی آپ ہی دے دینا، پھر پاجی کا پوچھیں گے تو جواب دے دینا۔ حضرت قرآن میں حدیث شریف کے اندر بیان آتا ہے، اذا اقبر المیت، جب آدمی فوت ہوتا ہے، دفن ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں، بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا وَإِنْ كَانَ مُوقِنًا، اگر یقین و ایمان والا ہے تو وہ کہہ سکے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھے، وہ فرشتے کراس کویشچن کرتے ہوئے پوچھیں گے تجھے پتہ کس طرح چلا تیرا رب اللہ ہے؟ تو حدیثی الفاظ ہے، وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی تو مجھے پتہ چلا کہ میرا رب اللہ ہے۔ جس نے سینہ تان کے باقاعدہ ڈٹ کے کہا کہ نہ میں نے پڑھا تھا نہ پڑھنا ہے، اس نے جواب کسی اور نے دینا ہے، اسی نے جواب دینا ہے۔ اس کے مقابلے دوسرا ہے تو وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے کوئی معلوم نہیں میرا رب کون ہے، میرا دین کیا ہے، تو میرا رسول کون ہے۔ تو وہ پوچھیں گے تو وہ کرتے کیا رہے ہو؟ بس یہ وقت ضائع ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ ارشاد فرمایا، ایک انہوں نے یہ بکواس کیا کہ یہ مذکروں کے لیے ہیں، وہ محرم علی ازواج، ساتھ فرمایا یہ ہماری جو مستورات ہیں یا ازواج ہیں، بیویاں ہیں، ان کے لیے حرام ہے، مذکروں کے لیے حلال ہے، مونسوں کے لیے حرام ہے۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، بڑی عجیب بات، اگر وہ مردہ پیدا ہوتا بچہ کسی بکری کے ہاں یا کسی اونٹنی کے ہاں، وہ بچہ ولادت کے وقت وہ مردہ ہوتا، قرآن بیان کر رہے حضرت، وہ کہتے ہیں اس میں مرد بھی شامل ہیں، اس میں بیویاں بھی شامل ہیں، اب اس میں دونوں برابر ہیں۔ لیکن اگر وہ مردہ نہیں ہوتا تو مذکروں کے لیے حلال ہے، مونسوں کے لیے حرام ہے، تو یہ فیصلے کون کرتا ہے؟ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا، یہ اختیار تو اللہ کے پاس تھا، انہوں نے اختیار اپنے پاس لے لیے۔ یہ کب کا قرآن نازل ہوا ہے؟ پرسوں کی بات ہے، 12 سے پہلے نازل ہوا ہے، صدیاں ہو گئی، صدیاں بیت گئی ہیں اس قرآن کو نازل کیے ہوئے، لیکن ہمیں آباء و اجداد ہمارے خاندانوں میں کوئی پتہ نہیں، کوئی رواج ہی نہیں۔ اور یہ رواج بڑا عجیب لگتا ہے، قرآن شریف کا ترجمہ بھی پڑھا جاتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں اچھا جی قرآن شریف ترجمہ بھی پڑھی جائے؟ اچھا جی، اور کتنے کہتے ہیں کہ یہ اللہ اور رسول کے درمیان رشتہ ہے، تم نے اس کو اپنے ہاتھ میں لے، یہ مولوی بیان کرتے ہیں اور ممبروں پر بیان کرتے ہیں سر عام، تو لوگ پھر نعرہ بھی مارتے ہیں، ان کو بیلے بھی دیتے ہیں، مولوی صاحب بڑا اچھا تم نے جھوٹ بولا ہے، تسی بولیا کرو، اسی تمہیں پیسے دیا کرا دے دے نا بیلا آ گیا، صدقے جہاں صدقے یا رسول اللہ، 5 تن ایک نعرہ حیدری، ساری وہ بکواس کر رہا ہے، اس کو پیسے دے دیں،
اس کا مطلب ہے تم بڑا اچھا جھوٹ بولتے ہو، بولتے رہو ممبر پہ بیٹھ کر، ہم آپ کا تامن کرتے رہیں گے. تو سچ بولتا ہے، اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، ادھر بولنا بھی چھڑ دینا. سبحان اللہ کا بول. یہ سزا ہے، یہی سزا ہے سچ بولنے کی. تو لیکن انشاءاللہ ہم یہ کرتے رہیں گے، ہم وفا کرتے رہے، تم جفا کرتے رہے، حق دونوں ہی اپنا ادا کرتے رہے. ہم انشاءاللہ یہ کام کرتے رہیں گے. تو ارشاد اللہ نے فرمایا ہے اگر وہ مردہ پیدا ہوتا تو کہتے ہیں فہم فیہ شرکاء، اس میں مذکر مؤنث سارے شریک ہیں. سیجزیہم وصفہم، ارشاد ہوتا ہے جو یہ بکواس کیا ہے، جو بیان دیا ہے، جو بیان بازی، جو اعلان کیا ہے، جو باتیں کی ہیں، اس کی ان کو سزا ملے گی. انہ حکیم علیم، اللہ حکمت والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، ارشاد ہوتا ہے نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کر دیا حماقت کی بنیاد پر، علم کے بغیر. حمل ضائع ہو رہے ہیں، ضبط ولادت کے نام پہ دوائیاں کھا کے مستورات کی زندگی غارت کی جا رہی ہے، اور باقاعدہ یورپ کی نقل میں فرنٹ شپ کے حوالے سے برائیاں پھیلائی جا رہی ہیں. اور اسی طرز پر معاشرت کے اندر کڑی منڈے کا جوڑ ہو گیا جی، پیار ہوئے گا جی، 4 سال گزریں گے جی، پھر چلو نکاح بھی ہو جائے. یورپ یہ کہہ رہا ہے، یورپ کے اندر فرنٹ شپ ہے، کڑی منڈا پہلے ملن گے، چلن گے، سارے کام کرن گے، اس تو بعد جا کے چرچ کہیں گے چلو اسی میوہ بن جائیں گے. دین نے اس کو پسند نہیں کیا. یہ جتنے سلسلے ہیں، اس کو اغوا کہیں، کورٹ میرج کہیں، بکواسات کہیں، یرانے کہیں، سب دین اس کی مخالفت کرتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں سارا کو رائج ہے. اور جو ماڑی موٹی کو طلاق وہ کر لیتا ہے، شادی ہاں کر لیتا ہے، اب وہ خلے اور طلاقوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. تمہارے شہر گجرانوالہ کے اندر ایک مہینے کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں کھلے، سینکڑوں کی تعداد میں طلاقیں ہو رہی ہیں، صرف ایک شہر میں. جو جا کر تحقیق کرو، ایک مہینے میں سینکڑوں کی تعداد میں کھلے. کھلا کیا ہوتا ہے؟ کڑی اور بیوی کہتی ہے میں نے اس مرد کے ہاں نہیں رہنا. طلاق یہ ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے میرے کم نہیں، میں اس کو بیوی نہیں رکھنا، وہ اس کو چھوڑ رہا ہے، اس کو چھوڑ رہا ہے، بات کرنا کیا ہے؟ لڑیاں ڈالو بس. یہ معاشرت ہے. امام الانبیاء نے تب سب سے زیادہ شیطان خوش ہوتا ہے گھر کی لڑائی میں، میاں بیوی کی لڑائی اور طلاق میں. شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اور امام الانبیاء نے فرمایا حلال ہے طلاق دینا، لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے. لیکن لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، معاشرہ بڑا بڑا ہے اسی مصیبتوں میں. تو گزارش یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا علم نہیں وحرموا ما رزقهم اللہ، حرام کیا انہوں نے اس رزق کو جو اللہ نے ان کو رزق دیا. افتراء اللہ، اللہ پر جھوٹ گڑتے ہوئے، باتیں منسوب کر کے اللہ کی طرف کرتے ہوئے انہوں نے خود اپنی مرضی سے چیزوں کو حرام قرار دیا. قد ضلوا، وہ بھٹک گئے، وما كانوا مهتدين، ہدایت یافتہ نہیں تھے. جو اپنی مرضی سے کوئی مسرہ دی دال بھی حرام کرتا ہے، کوئی بڑا گوشت حرام کرتا ہے، کوئی فلانی شے حرام کرتا ہے، فلانی شے حرام کرتا ہے. یہ اپنی مرضی کے ساتھ لوگ لگے ہوئے باقاعدہ، اور ہیں مسلمان ماشاءاللہ. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَةٍ، فرمایا وہی ذات ہے جس نے بچھی ہوئی بیلوں جیسے باغ بنائے ہیں. کیا معنی ہے؟ انگوروں کی بیلیں، وہ چھپروں کے اوپر، سائے کے اوپر چڑی بیلیں ہیں، اور اب منوں ٹنوں کے ساتھ پھل لگے ہوئے. سمجھ آ رہی ہے؟ وغیرہ معروشات، اب اس میں بیلیں سبزیوں کی بھی ہیں. آپ دیکھتے ہو نا، یہ جو خربوزے ہیں، تربوز ہیں، اور سبزیوں میں بھی ہے یہ ٹینڈے اور توریاں فلانی شے، اور پنڈی توری تو علاوہ کالی توری جنہوں کہ ان کی بیلیں ہیں. فرمایا بیلوں والے اور غیر بیلوں والے جن کے بیل نہیں ہیں، پودے ہیں، درخت ہیں، اللہ نے بنایا سارے. یہ تقسیم کس نے کی ہے؟ رب العالمین نے. ارشاد والنخل والزرع مختلف نقولا، اور اس طرح کھجورے ہیں اور زراعت ہیں، ان کے ذائقے مختلف ہیں. ہر شے کا ذائقہ رنگت الگ الگ ہے، تاثیر الگ الگ ہے. میڈیکلی رپورٹیں بڑے حکیموں ڈاکٹروں سے پوچھو، ہر شے کی تاثیر الگ الگ. اس میں تھوڑا سا آپ کے سامنے عرض کروں، رسالت میں آپ کھیرا اور کھجور اکٹھی کھاتے، اس کی گرمی ہوتی ہے اور اس کی تری ہوتی ہے، ملا کے کھاؤ تو اعتدال آ جائے گا. بدیع السماوات والارض نے تیرے لیے ہزاروں چیزیں. یہ ڈاکٹر حکیم صاحب بیٹھے ہوئے ان سے پوچھو یہ جو پودینہ ہے کیا شے ہے؟ پودینہ ایک ایسی خوبصورت اور مفید چیز اللہ نے بنائی ہے، سینکڑوں بیماریوں کا علاج ہے. چقندر کتنی بیماریوں کا علاج ہے، اور اس کو مکس کر کے پپیتا کتنی بیماریوں کا علاج ہے، پیٹ کی بیماریوں. کیوں جی حکیم صاحب؟ کھوانا نہیں نا، صرف دسنا. جدوں کھوانا ہے سن حلوہ کھوانا ہے تاکہ اور بھی وجہ. جنوں خالی پیٹ حلوہ کھوایا جائے وہ تو ٹھنڈی لسی پی جائے، وہ تو جوڑ جوڑ ہل جانا. کلا دیا گھوڑیا تیرا جوڑ جوڑ، دو نام کھا کے ماشاءاللہ ٹھنڈی لسی پی گئی یخ، وہ تو ہل جو گا نہیں رہتا بیچارہ.
وہ گھر جا کے منہ دیا بہ جانا صلی اللہ علیہ وسلم، دو دن بعد مسیطے بھی نہیں آ سکے۔ واٹس ایپ اج تھی پھس گئے ہو کہ اللہ کی دعا کرو کہ اللہ نے فضایا تمہیں، ساڈا قصور کوئی نہیں ویسے ماشاء اللہ، ساڈے آنکھیں نہیں تھی لگتے، اللہ نے بن کے ماریا۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اس طرح کا، اگر اللہ تعالیٰ نماز تو بعد اللہ بارش شروع کر دینا، چلو درس والے میں فائدہ ہو جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ذائقے بھی مختلف ہیں، پھر نام لیے بس زیتون والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، زیتون کا آئل ماشاءاللہ، زیتون کا مربع، زیتون کا اچار۔ میں جب مدینہ میں پڑھتا رہا ہوں، میرے دوست تھے جو فلسطین اور شام کے ساتھی، اور ان میں بڑے بڑے امیر لوگ بھی تھے جن کے پستوں کے اور زیتون کے باغات تھے، اور پھر ساڈے واسطے ماشاءاللہ زیتون کا اچار بھی، تیل بھی۔ بڑے بڑے امیر لوگ اسٹوڈنٹ جو مدینہ یونیورسٹی پڑھتے رہے، یہ اللہ نے قسمیں اٹھا کے فرمایا یہ میں نے پیدا کیے ہیں، اب تمہارے چکوال کے علاقے میں زیتون بڑا ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ رمان یہ انار ہے، تو میں انار کے ساتھ بڑا توحید کا درس دیتا ہوں۔ انار کا ایک دانہ لو، جب اس کو کھولو ایک ایک دانہ اللہ نے اس طرح فٹ کے جیسے موتی رکھے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر چھلکا شاندار اللہ نے چڑھایا ہوتا ہے۔ جب اس کو کھولو ہر دانہ درد، ہر کلی کی زباں پہ یہی ہے صدا، ہم ہے بندے تیرے تو ہمارا خدا ہے خدایا، کس نے ہے تیری حقیقت کو پایا۔ سارے علماء، سارے شیوخ، سارے پیر، سارے فقیر، سارے مولوی، سارے ذاکر، سارے کلندر جمع ہو جائیں، انار کا ایک دانہ کھولو اور اس کے دوبارہ دانے فٹ کر کے دکھا دو، پاک کرام بھی نہ لگ جائے پاک۔ مسجد دونوں صدر چھوٹے اور بڑے، عارضی صدر سٹپنی کے طور پر جو صدر ہیں وہ بھی مل جائیں، اور دوسرے تیسرے سارے ٹکرے مارتے رہیں۔ انار کے دانے کے بکھرے ہوئے دانے ہم دوبارہ وہاں رکھ نہیں سکتے جس طرح میرے رب نے پھر، باقی ہم کام نے کیا کرنا، باقی کام ہم نے کیا کرنا۔ کسی برتن کو الٹا کر دو تو اس کے اندر کچھ شے روک نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے سارے چوپایوں کے پستانوں کے منہ نیچے کیے ہوئے، فرمایا وہ دودھ سے بھرے ہوئے ہیں لیکن اس کے اندر بیل کا بینیفٹ کے ہوئے وہ گزرے گا نہیں، جب دھوئے گا تو دودھ نکلے گا، چھوڑ دے گا تو پھٹک ایسی پھر بند ہو جائے گا۔ یہ ساری توحید کی دعوت ہے حضرت۔ موج دریا میں تو، آبشاروں میں تو، دست و صحرا میں تو، کوہساروں میں تو، ذرے ذرے سے ظاہر ہے بلوہ تیرا، ہم ہے بندے تیرے تو ہمارا خدا ہے خدایا، کس نے ہے تیری حقیقت کو پایا۔ ہر کلی کی زبان پہ یہی ہے صدا، ہم ہے بندے تیرے تو ہمارا خدا ہے خدایا، کس نے ہے تیری حقیقت۔ تو گزارش یہ ہے، رمان یعنی انار، متشابہم وغیرہ متشابہ، کچھ رنگتیں ملتی جلتی ہیں، کچھ میٹھا ہوتا ہے، تو باقی انار دانہ بنانے کے لیے اللہ نے بنایا ہے، کیونکہ نہ گوشت کھانا ہے تو ہضمہ بھی ٹھیک کرنا ہے، اور ایک ادھر کھا لو، ایک چٹنی بنا کے انار دانہ کھا لو۔ فرمایا شرم پھر ہمیں نہیں آتی، بنایا سارا کچھ اللہ نے، اللہ کے گھر میں نہ آنا ہے نہ اللہ کی کتاب سننا، لال اور ٹل جنا لگتا ہے تھوڑے۔ ارشاد کلو من ثمرہ، فرمایا کھاؤ اس کے پھلوں سے، اذا اثمر، جب اس کو پھل لگ جائے، وآتوا حقہ، اس کا حق بھی ادا کرو، یوم حصاد، جب کاٹتے ہو۔ کیا معنی اشارہ ہے؟ زکوٰۃ اور عشر، پھلوں کی بھی دو، سبزیوں، اس میں اشارہ ہے کہ سبزیوں اور پھلوں کی زکوٰۃ ہے، جس کو ہم نظام عشر اور زکوٰۃ بولتے ہیں۔ ترجمہ اس کا کیا بنتا ہے عشر کا؟ ایک رقبہ ہوتا ہے برانی، برانی کا معنی ہے جس کو بارش کا پانی لگتا ہو، بارش کے پانی سے وہ پھل اور سبزیاں اور کھیتیاں اگتی ہوں، 10 من ہو جائے تو 10واں من اللہ کا، تو 9 تو اٹے۔ سبحان اللہ۔ اصل مالک نے عارضی مالک کو کہا کہ 10 من تیرے ہو گئے ہیں تو 9 تو رکھ، تو 1 مینو دے دے۔ نہیں سمجھا؟ تو جو لوگ وہ جو ہے نا رقبہ سیراب کرنے والا، اس میں جس کو ہم مطلب اس طرح سیراب کرتے ہیں، آپ پاشی کے ذریعے جس کو کہا جاتا ہے، ڈیری پانی لگا لو، ٹیوب ویل کا پانی لگاؤ، اس میں 20 من ہو جائیں تو 19 مالک دے، تو 1 من اللہ کا، تو پھر بھی لوگ نہیں دیتے۔ زکوٰۃ کا نظام یہ ہے کہ جب تحصیلدار آتا ہے، میں بارش کی وجہ سے زیادہ لمبا کر رہا ہوں باقی پریشان نہ ہوں لوگ، عاملے زکوٰۃ آتا ہے یعنی تحصیلدار آتا ہے، پوچھتا اچھا جی تھوڑے کو کتنے پیسے ہیں، وہ کہتے ہیں میں مثال دے رہا ہوں جی ساڑھے کو 100 ہے، اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے 100 میں سے 2.5 مینو دے دو تو 97.5 تسی رکھ لو، پھر کوئی نہیں دیتا۔ اصل مالک نے جس کو عارضی مالک بنایا پھر پوچھنا نہیں، تو 2.5 روپئے بھی میرے نہیں دینا سے تیار، 97.5 رکھ کے بھی تو خوش نہیں، تو پھر خوش کس طرح کرنا ہونا، چھتر ہی پہلے نا پھر اور کیا۔ اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے۔ یہ کتاب و سنت کی دعوت ہے، لگتی بازو کر کڑوی ہے لیکن ہے سرجن کی طرح، جس طرح سرجن وہ زخم کاٹ کے علاج کرتا ہے مفید ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ولا تسرفوا،
اسراف نہ کرو، اس کا معنی یہ ہے صدقہ کر کر کے سارا کچھ اجاڑ نہ دو، کبھی درویشوں کو کھوا دیتا، کبھی صدقہ کر دیتا، کبھی ناشتہ کرا دیتا، کبھی درویشوں جناب سہرا سے لگ، اللہ نے یہ بھی منع کر دیا۔ جب زکوٰۃ کا یہ نظام بنا ہے، صدقہ خیرات کا یہ نظام بنا ہے، پوچھا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، اللہ فرمائے جو آپ سے زائد ہے وہ خرچ کر دو، لیکن اپنی ضرورتیں جو ہے کھانا پینا پہننا وہ کرو، اللہ نے منع نہیں کیا۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، وہ وضو کرنے میں ہو، کپڑا پہننے میں ہو، اپنے معاملاتی زندگی میں ہو، نہ اسراف اللہ کو پسند ہے، نہ تبذیر۔ تبذیر کا معنی ہے تو وہ کام کرنے کے بغیر بھی کام ہو جاتا ہے، اور اسراف یہ ہوتا ہے وضو بھی کرنا ہے، کپڑا بھی پہننا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، سب میں اسراف نہ کرو۔ اور ایک روٹی نہ کم چلتا تو 1.5 نہ کھاؤ نا، یہ 1.5 نہ کم چل سکتا تو 2.5 نہ کھاؤ نہ مرو، پھر جو حکیم کو جاؤ گے، لیکن کرنا اس طرح ہے 2.5 کھا کے پھر پودینہ لبتے پھر پودینہ لبا پھر اناردن لبنا پھر ڈبو لبنا 3 لبے پھر کر فوت ہو اللہ جی، پھر شہادت کی دعا کرو، کلمہ شہادت ٹل نہ کلمہ شہادت، وہ جڑا چالو سے آندا کھمبا بچا کے اس حالت میں ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو معاف کر دے۔ کوشش کریں اللہ کی طرف آ جائیں، جس نے کرنا ہے جس نے دینا ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق کوئی نہیں، جس نے سارے کام کرنے ہیں اسے درخواست نہیں، جس کے اختیار میں ہے سارا کچھ اس سے واسطہ کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا خزانے بھی میرے پاس ہیں، چابیاں بھی میرے پاس ہیں، اختیار بھی میرے پاس ہے، تے منگ دے کے کو جد کو کھ بھی نہیں۔ سائی مندری بات کوئی سائی نے بچارے اگر نہ ہوئے تو حضرت سائی سہیلی سرکار نہ رکھ لو، نام بھی آپ ہی رکھے ہوئے دمڑیاں دی سرکار، یہ اس کے پاس آپ دمڑیاں ہیں، اس نے کسی کو کیا دینا۔ ادھر کیا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من، کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر۔ ارشاد ہوتا ہے توجہ فرمائیں جی، سب کہنے میں قالو ہذہ انعام، یہ چوپائے ہیں، وحرث حجر، اور کھیتیاں ہیں، یہ ممنوع ہیں لوگوں کے لیے، لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم، ان کو کوئی نہیں کھائے گا مگر وہ کھائیں گے جس کو ہم چاہیں گے، یہ ان کے خیال کی بات ہے۔ وانعام، یہ چوپائے ہیں، حرمت ظہورها، ان کی پشتیں حرام کی گئی ہیں، یعنی وزن رکھنا سواری کرنا۔ وانعام، وہ چوپائے ہیں، لا یذکرون اسم اللہ علیہا، وہ نہیں نام لیتے اس پر اللہ کا، افتراء اللہ، اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہوئے، سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب اللہ ان کو اس کی جزا دے گا جو وہ جھوٹ کرتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں۔ وقالو، اور نے یہ بات بھی کہی، ما فی بطون ھذا انعام، جو ان چوپایوں کے پیٹوں میں ہے، خالصۃ لذکورنا، یہ خالص ہے ہمارے مذکروں کے لیے، ومحرم علی ازواجنا، اور یہ حرام کردہ ہے ہماری بیویوں کے لیے یا مؤنثوں کے لیے۔ وَإِن يَكُن مَيْتًا، اگر وہ مردہ پیدا ہوگا، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو اس میں مذکر مؤنث سارے برابر ہیں، یعنی شریک ہے۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب اللہ ان کو ان کے بیان اور ان کے کلام کی جزا دے گا۔ انہ حکیم علیم، اللہ حکمت والا جاننے والا۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، تحقیق نقصان اٹھایا، گھاٹا ڈالا ان لوگوں نے، قتلوا اولادہم، جنہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کیا، سفہم بغیر علم، بے وقوفی کی بنیاد پر، علم کے بغیر، وحرموا، اور حرام کیا انہوں نے، ما رزقہم اللہ، جو ان کو اللہ نے رزق دیا، افتراء علی اللہ، اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہوئے، قد ضلوا، تحقیق بھٹک گئے وہ، وما كانوا مہتدین، وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ وہو الذی، اللہ وہ ذات ہے، انشأ جنات معروشات، جس نے پیدا کیے ایسے باغات جو چھپروں کے اوپر، شڈوں کے اوپر بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے ہیں، وغیر معروشات، اور وہ بھی ہیں جو اس طرح بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے نہیں ہیں، والنخل، اور کھجوریں، والزرع، اور جو زراعت ہے، مختلفا اکلہ، ان کے ذائقے مختلف ہیں، والزیتون والرمان، اس طرح زیتون اور انار، متشابہا وغیر متشابہ، ان کی شکلیں یعنی اس پھلوں کی ملتی جلتی بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے جلتے۔ کلوا من ثمرہ، ان پھلوں سے کھاؤ، اذا اثمر، جب اس کو پھل لگے، وآتوا حقہ، اور اس کا حق بھی ادا کرو، یوم حصادہ، جب اس کو کاٹتے ہو، معنی یہ ہے جب پھل توڑتے ہو تو عشر کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے ان کا حق ہے اللہ کا ادا کرو۔ اور اسی طرح ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔